کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور ریاست پاکستان کے درمیان مذاکرات کامیاب کیوں نہیں ہو سکتے، اس پر بات کی جائے گی۔ میں ہوں ملک ظہیر بابر۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہ چینل سبسکرائب کریں۔ ناظرین، گزشتہ 2 ماہ سے کم و بیش ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات جاری ہیں، نہیں جاری ہیں۔ اس ضمن میں جو 5 جنوری کو DGISPR نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ مذاکرات کالعدم تحریک طالبان کے ساتھ معطل ہیں اور اس ناسور کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ دوسری طرف TTP کے ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جنگ اور مذاکرات دونوں کے لیے تیار ہیں۔ بظاہر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فریقین اپنے اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں اور کسی طور پر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں جو طالبان کالعدم تحریک طالبان کے ساتھ جو مذاکرات کا جو عمل ہے وہ شروع ہوا تھا افغان طالبان حکومت کی درخواست پر، اور افغان طالبان حکومت نے پاکستان سے یہ درخواست کی تھی اور اس کا ذکر DGISPR نے بھی کیا تھا کہ طالبان اور حکومت کے درمیان مذاکرات ہونے چاہیے، یعنی پاکستان اور کالعدم تحریک طالبان کے درمیان بات چیت کا عمل شروع ہونا چاہیے۔ پاکستان نے اس کو ویلکم کہا، مگر کالعدم تحریک طالبان کا یہ کہنا تھا کہ وہ مذاکرات یعنی بات چیت جو ہے وہ اپنی شرائط کے مطابق آگے بڑھائے گی۔ یوں فریقین، جبکہ ریاست پاکستان کا ایک موقف بڑی حد تک واضح ہے کہ دہشت گرد جماعتیں، بالخصوص جس طرح سے طالبان نے پاکستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گرد کارروائیاں کی ہیں، اس کے ضمن میں ریاست پاکستان کسی طور پر کمزوری دکھانے کو تیار نہیں ہے۔ ناظرین، گزشتہ سال اکتوبر میں فریقین میں بات چیت سنجیدگی کے ساتھ ہوئی اور اس میں 102 جو افراد تھے طالبان کالعدم تحریک طالبان نے ان کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ اطلاعات ہیں کہ کچھ لوگ رہا بھی ہوئے، مگر بیشتر کو پاکستان نے رہا کرنے سے انکار کیا۔ کالعدم تحریک طالبان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو طالبان رہنما رہا کیے جا رہے ہیں ان کو افغانستان منتقل کیا جائے، لہذا پاکستان نے اس ضمن میں دو ٹوک انداز میں انکار کیا، جس سے معاملہ آگے نہیں بڑھا۔ دوسری طرف جو تفصیلات ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ جن طالبان رہنماؤں کا مطالبہ کالعدم TTP کی جانب سے کیا گیا رہا کرنے کا، ان میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کے سروں کی قیمتیں ہیں، جن پر دہشت گردی کے مقدمات درج ہیں، لہٰذا حکومت کسی طور پر پس پشت ان معاملات کو کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ناظرین، جو اہم فیکٹر ہے اس وقت وہ سول سوسائٹی کا ہے، یعنی کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس پر سول سوسائٹی کا دباؤ ہے، جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا کا دباؤ ہے کہ کسی طور پر طالبان کے ساتھ بات چیت نہ کی جائے، اگر بات چیت کی جائے تو کسی طور پر کمزوری نہ دکھائی جائے۔ آرمی پبلک اسکول کا جو واقعہ ہے وہ آپ کے علم میں ہے، اس کے جو اثرات ہیں وہ اب تک پاکستانی قوم اپنے دل و دماغ پر محسوس کرتی ہے، اور بالخصوص جو وہاں شہید ہوئے بچے، ان کے والدین کا بھی مطالبہ ہے کہ ان کو انصاف تاحال نہیں ملا۔ احتجاج بھی ہوا، سپریم کورٹ تک یہ معاملہ گیا، سپریم کورٹ نے حکومت کو ہدایات بھی جاری کی اور اس ضمن میں کچھ پیش رفت سامنے ہوئی، مگر ابھی تک یہ بات پورے وثوق کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ آرمی پبلک اسکول میں شہید ہونے والے بچوں کے والدین کو انصاف کے حوالے سے وہ مطمئن نہیں ہو سکے۔ یوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر فریقین کے درمیان جو بات چیت ہوئی تو پھر بھی اس کی جو کامیابی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ کالعدم تحریک طالبان کی جو حکمت عملی ہے اس پر نظر رکھنے والے بعض جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس TTP کے اندر مختلف الخیال گروپس موجود ہیں۔ کچھ گروپس کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت کر کے جو کچھ مل رہا ہے وہ حاصل کر لیا جائے اور پرامن انداز میں اپنی جدوجہد جاری رکھی جائے، مگر دوسری طرف TTP میں کچھ ایسے عناصر بھی موجود ہیں جو افغان طالبان کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے کئی دہائیوں کی
مسلح جدوجہد کے بعد افغان طالبان اقتدار کے حصول میں کامیاب ہوئے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، لہٰذا انہیں جو مسلح جدوجہد ہے وہ کسی طور پر ترک نہیں کرنی چاہیے۔ بظاہر جو کالعدم ٹی ٹی پی ہے وہ اس بات سے انکاری ہے کہ اس کے اندر مختلف الخیال گروپس موجود ہیں، اختلاف رائے موجود ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ایک زبان یا ایک موقف تحریک طالبان پاکستان میں پایا نہیں جاتا۔ ناظرین، بڑی خوشائند بات ہے کہ ہماری جو سول سوسائٹی ہے، ہمارا جو متحرک سوشل میڈیا ہے، اس کی جو آواز ہے وہ اس قدر آج توانا ہو چکی ہے کہ وہ حکومت کے فیصلوں پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ بالخصوص تحریک طالبان کے حوالے سے اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ پاکستان کی جو سول سوسائٹی ہے وہ اس وقت ایک اہم فریق ہے، اور وہ کسی طور پر حکومت کو ایسے مذاکرات کرنے پر آمادہ کرنے کو تیار نہیں ہے جس میں کسی نہ کسی حد تک کالعدم ٹی ٹی پی کو ریلیف دیا جائے اور کالعدم ٹی ٹی پی کی جو فتح ہے اس کا تاثر تقویت پکڑے۔ پاکستان کی جو سول سوسائٹی ہے، پاکستان کا جو وائبرنٹ میڈیا ہے، وہ یہ تاثر یا یہ جو امکان ہے اس کو کسی طور پر آگے بڑھانے کو تیار نہیں ہے۔